صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ ایپیسوڈ منحصر ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ امام نے ہم تک جو ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کیے گئے ہیں وہ ہم آپ تک بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بیان ہو، اور اس کے ساتھ بیان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ دونوں لوگ مل کر اس پر عمل کریں، تاکہ روز محشر امام کے سامنے سرخرو ہو سکے، کھڑے ہو سکے، اور ان سے شرمندگی کا ہمیں امام کے سامنے سامنا نہ کرنا پڑے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حقاً علی المحسنین، کہ اسی طریقے سے ہم نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے کافی حقوق بیان کیے ہیں، اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایپیسوڈز میں قسطوں میں بیان کیا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. کوشش کریں گے کہ آج بیان کریں کہ حق المال کیا ہے. جو مال ہم لوگ جمع کرتے ہیں، جو مال اور دولت اور اسباب جمع کرتے ہیں، اس کا حق کیا ہے. آیا جیسا بھی آئے مال ویسا جمع کر لیا جائے، یا مثلا جمع کرنے کے بعد جو مال آ رہا ہے ہمارے پاس اس کو کہاں اور کس طریقے سے اور کیسے خرچ کیا جائے، یا کس مال کو جمع کیا جائے اور کس مال کو خرچ کیا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے. کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ تعالی بیان ہو. امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ الْمَالِ فَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَلَا تُنْفِقَهُ إِلَّا فِي حِلِّهِ وَلَا تُحَرِّفُهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ وَلَا تَجْعَلْهُ إِذَا كَانَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَسَبَبًا إِلَى اللَّهِ الی آخرہ. امام علیہ السلام مال کا حق بیان کرتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مال کا حق یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کیا جائے. مال کو آپ جیسا چاہیں، جس طریقے سے پائیں، چاہیں جہاں سے پائیں ویسے حاصل نہیں کر سکتے. مال کا حق یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے. اس کے بعد راہ خدا میں حلال مال کو ہی خرچ کیا جائے، اور بے جا اور فالتو کی جگہ پر اس حلال مال کو خرچ نہ کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور حلال اور جائز جگہ پہ خرچ کیا جائے. مال کا حق یہ ہے صحیح راستے سے منتقل کرو، اور جو مال تمہارے پاس ہے وہ خدا کا مال ہے. جو ہمارے پاس مال ہے، جو ہمارے پاس اسباب ہے، جو ہمارے پاس سامان ہے، جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، وہ ہماری نہیں ہیں. بظاہر وہ ہم اس کے وقتی فوقتی مالک ہیں، بقیہ وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ خدا کا مال ہے. اسے راہ خدا میں ہی خرچ کرو. جب مال خدا کا ہے تو اسے چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے. جس طریقے سے اگر یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ یہ روز عاشورہ کے لیے ہے، یہ چیز ہم خرچ کریں گے، روز عاشورہ پر طے ہو گیا ہے، تو اب اس کو کسی اور دن خرچ علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ طے ہو گیا. لہذا اللہ کا مال ہے تو راہ خدا میں خرچ کریں، اس کے علاوہ اور کہیں خرچ نہ کریں. اس چیز میں صرف کرو جو خدا تک، یا اس چیز میں صرف کرو، اس چیز میں خرچ کرو جو خدا تک رسائی ہو، یعنی جو خدا تک پہنچ جائے. کہاں پر مصرف کریں، کہاں پہ خرچ کریں؟ جہاں تک پر خدا تک پہنچ جائے. اور جو تمہارا شکر گزار نہیں ہے اسے اپنے اوپر مقدم نہ کرو. تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس سلسلے میں طاعت ترک نہ کرو، اطاعت خدا کرو. مال آ جائے تو اطاعت خدا کو ترک نہ کرو، وہ دوسروں کے لیے تمہاری میراث بن جائے اور تم وارث کے معاون قرار پاؤ، اور وہ اس کو تم سے بہتر راستے میں اور طاعت خدا میں خرچ کرے، اسے اس کا فائدہ ہوگا اور تم گناہ اور افسوس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. لہذا تمہیں چاہیے کہ حلال طریقے سے حاصل کرو، اور کوشش کرو کہ حلال طریقے سے جب حاصل کرو تو حلال جگہ ہی پر خرچ کرو، کہیں ادھر ادھر نہیں کہ جہاں دل کیا وہاں خرچ کر دیا، جہاں پایا وہاں خرچ کر دیا. نہیں، یہ سب بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے اوپر منع کرتے ہیں. سب سے پہلے امام نے بیان کیا
کہ حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال پر خرچ کرو۔ دوسرا، مال کو کیا قرآن میں کوئی جگہ دی گئی ہے؟ مال کو کس چیز سے یاد کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے خداوند عالم نے سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں مال کو فضل الہی شمار کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِئَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل الہی کو تلاش کرو۔ نماز تمام ہو گئی ہے، نماز جمعہ ختم ہو گئی ہے، لہذا اب جاؤ فضل الہی یعنی مال کو کسب کرو، تلاش کرو۔ دوسرے یعنی مال کیا ہے؟ پہلے میں مال فضل الہی، دوسرے میں سورہ کہف آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ زندگانی، یہ مال اور یہ اولاد کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ زینت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زینت ہے، مال فضل الہی ہے، مال زینت ہے۔ اور کچھ ہے یا یہیں تک ختم ہے؟ کہا نہیں، آگے پڑھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی کبھی کبھی پروردگار عالم امتحان لیتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، ہراسہ کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، اور اموال کے ذریعے سے، اور نفس کے جان کے ذریعے سے، والثمرات اور اولاد کے ذریعے سے، اور پھر بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر صبر کر لیں۔ یعنی مال سبب امتحان بھی ہوتا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ مال، دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ مال کو کسب کرنا، مال کا حاصل کرنا، پھر وہ مال جو راہ خدا میں صرف کیا جائے، مصرف کیا جائے، دیا جائے، وہ مال قابل قبول ہے، وہ مال اچھا ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے وہ مال یعنی وہ مال اچھا نہیں ہے۔ حدیث بھی ہے رسول اسلام سے سوال کیا گیا کہ مال کون سا اچھا ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے، وہ مال جو آپ کو خدا تک پہنچا دے، خدا تک، چوتھے امام نے کہا کہ جو مال خدا تک رسائی کروا دے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مال کا حاصل کرنا کمال نہیں ہے، مال کو کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ کمال ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، مال اور رزق میں فرق ہے۔ مال تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ بلین ہو، آپ کے پاس کروڑوں ہو، لیکن آپ کا رزق وہی ہے جو آپ کھا رہے ہیں، اور اس میں سے وہ کہ جو آپ کو فائدہ پہنچا دے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر ماشاءاللہ سے 2 سے 4 5 6 8 10 فرزند ہیں الحمدللہ، ان میں سے کوئی ایک آپ کے کام آ رہا ہے، وہ لائق احترام ہے، اس کی آپ تعریف کرتے ہیں۔ مگر اگر ان میں سے کوئی کام نہیں آ رہا ہے تو آپ ان کی تعریف نہیں کرتے، یا مثلا جو ایک کام آیا آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، بقیہ کی آپ تعریف نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ یہ کام لائق ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی ہے۔ وہ مال جو کام آ جائے ہمارے، وہ لائق ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ صحیح ہے، ورنہ وہ مال کی جو ہمارے کام نہ آئے کوئی قابل قبول نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ فائدہ اس مال سے ہے ہی نہیں جو ہمارے کام نہیں آ رہا ہے، اور یقیناً یہ مال تو کام آنے والا ہی نہیں ہے، کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہے بس اسی کے کام آ جائے گا، اس کے بعد میراث میں تقسیم ہو جائے گا، کہیں ادھر تقسیم ہو گیا، کہیں ادھر تقسیم ہو گیا، کہیں کسی نے لوٹ لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مال کو خرچ کہاں کریں؟ آیا سارا مال حلال ہے، یا کون سا مال پاک ہے، یا کون سا مال پاک نہیں ہے؟ یہ بھی تو قرآن اور اہل بیت بتائیں گے کہ سارا مال پاک ہے یا نہیں۔ آئیے چلتے ہیں سورہ توبہ کی طرف۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے پیغمبر، آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، یہ جو ان کے پاس مال ہے زکوٰۃ لے لیجئے۔ خدایا کیوں؟ تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، یعنی جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کا مال پاک ہے، بقیہ کا مال نجس ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے، جو ہم نے خرچ کیا ہے، جو ہمارے پاس مثلا جو ہم نے محنت کیا اور محنت کرنے کے بعد ہمیں ملا ایک مشت، مثلا 10,000 20,000 25,000
40,000 1 لاکھ 10 لاکھ جو جس کی سیلری ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ لی کہ اس کو ملا ہے، کیا وہ سارا مال اسی کا ہے یا اس میں کسی کا خرچہ ہے، یا اپنے مرضی سے جو بھی کرے وہ کر سکتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملات ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ، یعنی جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا ہے، بالکل ہمارا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں غریب سادات کا بھی حق ہے، اس میں فقیروں کا بھی حق ہے، اس میں یتیموں کا بھی حق ہے، اس میں مسکین کا بھی حق ہے، حتیٰ کہ اس مال میں ہمارے امام کا بھی حق ہے۔ اگر ہم نے ان حق کو ادا نہ کیا تو گویا ہم نجس مال کھا رہے ہیں، جائے کی محنت کر کے ہم نے کما کے لائے ہیں، محنت کر کے لائے لیکن نجس ہے، اگر ہم نے اس میں خمس نہ نکالا تو ہمارا مال پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، اس کو کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے مال میں سے خمس نہیں نکلا تو ہمارا ہر مال کیا ہے؟ نجس ہے، مال حرام ہے۔ ہم نے امام کا حق نہ ادا کیا، ہم نے سادات کا حق نہ ادا کیا۔ پھر کبھی خمس کی بحث اگر انشاءاللہ تعالیٰ موقع رہا تو بیان ہوگا، تو اس میں بیان کیا جائے گا کہ یہ آسان نہیں ہے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں بنا خمس کے دیے ہوئے لباس سے، جو لباس کا خمس نہیں ادا ہوا، جس گھر میں کا خمس یعنی جس چیز کا خمس نہیں ادا ہوا، بڑا مشکوک ہو جائے گا مرحلہ۔ لہٰذا اس کے بعد ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مال سے جس کا حق ہے اس کو ادا کریں تاکہ ہم اپنے مال کو پاک کریں۔ یہ قرآن اپنے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ایک جگہ پر سورہ بقرہ آیت نمبر 265 265 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ الی آخر۔ یعنی اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس باغ سی ہے کہ جنہوں کے باغ کے اوپر بارش ہوتی ہے اور مال دوگنا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو راہ خدا میں مال کو خرچ کرتے ہیں یقیناً اس مال کو خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ دوگنا کر دیتا ہے، اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس مال کو دوگنا ہو جاتا ہے۔ واللہ ہمارا مال اگر ہم نے راہ خدا میں یقیناً نہ خرچ کیا تو ہمارا مال بیکار ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مال کو کس میں خرچ کریں؟ راہ خدا میں خرچ کریں، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق پہنچا دے۔ اگر اس کے حق کو ہم نے نہ پہنچایا تو پھر ہمارا اس مال یہ ہمیں مال ہمارا فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مال کو، جو مال ہمارے پاس ہے اس میں جس کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ پھر سورہ حمزہ میں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ قرآن ساری قرآنی آیت ہے۔ قرآن سورہ حمزہ میں آیت کیا کہتے؟ خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور لعنت اور بربادی ہے ہر تانا زن جو تانا دیتے ہیں ان کے اوپر اور چغل خور کے لیے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کا حساب رکھا، یعنی 1 فلیٹ 2 فلیٹ 3 فلیٹ متعدد خوب مال جمع کیا۔ ایسا کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا، ہرگز نہیں باقی رکھے گا، بلکہ کیا کر دے گا؟ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لہذا جو مال ہم نے جمع کیا تھا، ہم نے سوچا تھا یہ ہمیں بقا کے لیے ہماری حفاظت کرے گا، یہ بالکل نہیں ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ مال کی آپ خود حفاظت کرتے ہیں لیکن اسی کے برعکس علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے لاکھ مال کو جمع کیا، آپ نے سوچا یہ باقی رہنے والا، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے ناظرین محترم، سب سے پہلا کہ ہم مال حلال کسب کریں اور اس کو حلال جگہ پہ خرچ کریں، ادھر ادھر نہ خرچ کریں، اور جو ہم کما کر لا رہے ہیں، جو ہماری تنخواہ ہے، اس میں جس کا حق ہے اگر ہم اس کو دے دیں گے تب ہمارا مال پاک ہے، ورنہ ہمارا مال پاک نہیں۔ کوشش کریں کہ جس کا حق ہے ادا کر دیا جائے، ورنہ آج یہ دنیا گزرگاہ ہے، آج انسان
مثلاً 10 سال 20 سال 24 سال 25 سال 60 سال 65 سال 70 سال زندگی گزارا، اس کے بعد نکل گیا. یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ کرایہ کا گھر ہے. اس میں چند لمحوں کے لیے انسان آتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، اور سوائے اعمال کے آپ کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. آپ نے جس کو بڑی محنت اور مشقت سے خون اور پسینے کے ایک کر کے کمایا تھا، وہ آپ کو کبھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر وہ کہ جو رات کی تاریکی میں آپ نے اٹھ کر نماز شب پڑھی تھی، وہ آپ کو اس اندھیرے میں کام ساتھ دے گی جہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یعنی قبر میں آئے گی اور کہے گی تم نے مجھے رات کے تاریکی میں یاد کیا تھا، اب تم اندھیری تاریکی میں ہو، قبر میں ہو، لہذا ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں. عزیزو، میرے دوستو، میرے جوانوں، اعمال خیر انجام دے تاکہ کل ہمارے یہ اعمال ہمارے لیے سہارا بنے. مال سہارا بننے والا نہیں ہے، مگر وہ مال کہ جو راہ خدا میں خرچ کیا وہ سہارا بنے گا. جس کو فقیر کو دیا ہے، فقیر کو دینے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. لہذا وہ مال جو ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے وہ سہارا بنے گا. لہذا مال کی جمع آوری کامیابی نہیں ہے، مال کو راہ حلال میں خرچ کر دینا یہ کامیابی ہے. لہذا خدا سے دعا کرے، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق حلال، مال حلال عطا فرما، اور حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.